وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز سامعین، حاضرین و ناظرین اکرام، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کا شکر و احسان جس کی توفیق، جس کے فضل، جس کے رحمت، جس کے کرم سے ہم اور آپ درس قرآن کے اندر موجود ہیں، اور یقیناً اللہ کی طرف سے یہ بیش قیمتی موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کار خیر کے لیے ہم لوگوں کو منتخب کر لیا، چن لیا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی سورۃ المائدہ آیت نمبر 88 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تو ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 88، اللہ نے کہا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ اور حلال روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ رب العالمین سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ساتھ دو ایسے لفظ کو استعمال کیا جو ہم معنی ہے، اور یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کے احکام و مسائل کے متعلق ہے۔ کھانے پینے کے احکام و مسائل، وَقُلُوا، اور کھاؤ، مما رزقکم اللہ، جو کچھ اللہ نے تم کو روزی دی ہے۔ اس آیت کے اس چھوٹے سے ٹکڑے سے ایک بات واضح طور پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو بتلایا، وہ یہ کہ روزی اللہ دیتا ہے۔ رزقکم اللہ کا مطلب کھاؤ اس چیز کو جو کچھ اللہ نے تم کو بطور روزی دیا، یعنی ہمارے اور آپ کے اور ہم سبوں کے رزق کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یقیناً وہ رزاق ہے، وہ ہم سبوں کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلا سکتا، یہ اللہ کی شان ہے۔ حلالً طیباً، دونوں ہم معنی ہے، اگر حلال کہیں تو جو کچھ اللہ نے تم کو حلال روزی دیا اس میں سے کھاؤ، طیباً پاکیزہ کے معنی میں۔ طیباً قرآن کے دیگر آیات میں جہاں پر اللہ نے استعمال کیا حلال کے معنی میں آتا ہے، پاکیزہ روزی کھاؤ مطلب حلال روزی کھاؤ۔ یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے کہ حلال کی ڈیفینیشن میں اکثر ہم چوک جاتے ہیں، ہم سے چوک ہو جاتی ہے۔ جب بات حلال کی آتی ہے کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں حلال روزی دیا ہے اس میں سے کھاؤ، تو ہم حلال کا معنی بڑا محدود کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے ذہن میں فوراً ایک بات آ جاتی ہے کہ حلال کا مطلب یہ ہوا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے، اس کو ذبح کیا جائے، اس کو کھانا ہے۔ ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے۔ حلال طیباً کا معنی ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے اللہ کے نام پر، بسم اللہ کہہ کر اس کو کھانا ہے، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو نہ کھانا ہے۔ یا حلال کے ڈیفینیشن میں یہ معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جس جانور کو اللہ نے حلال کیا اس کو کھانا ہے، اور جس جانور کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو نہیں کھا سکتے۔ لیکن اس کا معنی بڑا وسیع ہے۔ وسیع کا مطلب یہ ہوا، مثال کے طور پر مرغی ہم کھا سکتے ہیں، اللہ نے یہ حلال کیا، ذبح کر کے کھا لی، لیکن وہی مرغی اگر چوری کی ہو تو
नहीं खा सकते। ये अल्लाह बयान करना चाहता है कि हलाल तरीके से खाओ। सिर्फ हलाल तरीके से ज़बह करने को हलाल नहीं कहा जाता है। जब कोई जानवर हलाल तरीके से ज़बह करे उससे पहले जरूरी है कि वो जानवर हलाल तरीके से लाया जाए, ये पहले समझना होगा, इसका माना है। इसी तरीके से जो काम हम कर रहे हैं, यानी नौकरियां, जो काम हम कर रहे हैं वो काम मेहनत का हो, मशक्कत का हो, मजदूरी का हो या आसानी का हो, लेकिन तरीका हलाल है, हलाल तरीके से हलाल पैसा कमाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हराम पैसे से हलाल चीजें खरीद कर खा लें, वो भी अल्लाह मना कर रहा है। यहाँ इस आयत का एक मना ये भी है कि हमारा इनकम जो है, जो हमारी आमदनी है वो गलत तरीके से, मिसाल के तौर पे चोरी का है, डाका डाला हुआ है, या वो काम जिसको अल्लाह ने मना किया उसके जरिए हम कमा रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, ये सब हराम चीजें हैं। अब उससे हम हलाल जानवर खरीद ले, हलाल सामान खरीद ले, वो भी नहीं खा सकते, उसको भी हम नहीं खा सकते। ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान किया कि जो कुछ हमने तुमको रोजी दी, इसीलिए अल्लाह ने शुरू में कहा। और अल्लाह हम लोगों को हलाल रोजी देता है कि हराम? हलाल देता है। अल्लाह कभी भी मुसलमानों को हराम रोजी नहीं देता। ये हमारा आपका फैसला होता है कि हम हराम तरीके से रोजी कमाएं, ये अल्लाह का फैसला नहीं है, ये फैसला हम लोगों को अपना है। अल्लाह ने कहा कुलू व कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, और जो कुछ अल्लाह ने तुमको रोजी दी है उसमें से खाओ, हलालन तय्यबन, पाकीज़ा और मरगूब चीजें भी कर सकते हैं या पाकीज़ा हलाल चीजें। वत्तकुल्लाह, और एक बात याद रखो, कुछ अल्लाह से डरो। देखिए रोजी खाने की बात हो रही है, वहां भी अल्लाह ताला डरने की बात कर रहा है। ये भी बहुत लॉजिकल देखा जाए तो ये मिसमैच है। बात हो रही है खाने पीने की, तो वहां अल्लाह से डरने की बात कहां से आ गई? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसलिए है कि आप देख ले कि मुसलमानों के दरमियान अगर दौरे हाजिर की बात की जाए तो अब ये फर्क आहिस्ता आहिस्ता मिटते चला जा रहा है हलाल और हराम का। ये फर्क लगभग 70-80% खत्म हो चुका है। अब वही बात हो गई है, किसी तरीके से पैसा आना चाहिए, किसी तरीके से घर में खाना बनना चाहिए। हम अगर बात करें हलाल और हराम की, तो जो हमारे असलाफ गुजरे हैं, असलाफ के यहाँ एक बात ये चीज थी कि वो जब काम के लिए सुबह निकलते थे तो उनकी बीवी एक बात कहती थी कि आप जा रहे काम करने, आप जाइए, लेकिन आप हलाल रोजी लाइएगा। ये औरतों का मिजाज था उस जमाने में असलाफ के, कि आप हलाल रोजी लाइएगा, अगर ना मिले तो खाली हाथ आइएगा, हमारे तरफ से कोई शिकायत नहीं, लेकिन हराम रोजी मत लाइए, हम उसको नहीं खा सकते। ये औरतों का मिजाज था अपने शौहरों के मुतालिक कि आप जाइए और हलाल लाइएगा, हराम रोजी मत लाइएगा। अगर आपको शर्मिंदगी हो कि खाली हाथ जाएंगे शाम के वक्त, शायद हो सकता है बेगम से बात सुनना पड़ जाए, तो आप इस चीज के लिए बेफिक्र रहिए। ऐसी कोई शिकायत हमारी तरफ से आप तक नहीं पहुंची। ये वो एक मिजाज था उस जमाने में असलाफ की बीवियों का कि भूखा रहना पसंद है लेकिन हम हराम नहीं खा सकते। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि वत्तकुल्लाह लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, जिस अल्लाह पर तुम ईमान रखते हो उससे डरो, डरो उससे। इसका मतलब ये हुआ कि ईमान लाने के बाद भी अल्लाह से डरना है। ईमान लाने के बाद ये डर का माहौल बना रहना चाहिए अल्लाह के साथ। ये नहीं हो सकता कि अब तो हम ईमान वाले हैं, हम तो मोमिन हैं, तो हमारे लिए बातें नहीं किसी और के लिए, हमारे लिए है, ये हमारे लिए है कि अल्लाह पे अगर हमारा ईमान है तो डरेंगे, हर चीज में डरना है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो डरेंगे जहन्नम में चले जाएंगे, अगर हम कुरान नहीं पढ़े डरे तो हो सकता है अल्लाह के बारे में पूछेगा, अगर माँ बाप की नाफरमानी करे तो डरे अल्लाह से कि अल्लाह का इसके बारे में पूछेगा। उसी तरीके से कौन सी रोजी खा रहे हैं, हराम है कि हलाल है, उस पर भी हमें अल्लाह से डर होना चाहिए कि हमें हलाल रोजी अल्लाह तू नसीब अता फरमा। उसके बाद आयत नंबर 89 अल्लाह ने कसम के बारे में बयान किया। कसम बोलते हैं ना, जिसको अरबी के अंदर ऐमान कहा जाता है, यमीन भी कहा जाता है और हलिफ भी कहा जाता है, जिसे बोलते हैं हलफ उठा, मतलब कसम का उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल होता है, और हलफ जो है अरबी का भी लफ्ज है। अल्लाह ने कहा ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी ऐमानिकुम, लग कसमों पर अल्लाह ताला तुमसे मुआखजा नहीं करता, वलाकिन लेकिन मगर युआखिजुकुम बिमा अक़दतुमुल ऐमाना, हाँ उन कसमों पर अल्लाह तुम्हारा मुआखजा करेगा जो तुम मजबूती के साथ खा रहे हो। कसम के बारे में अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग बात दफा ऐसा होता है कि गुनहगार हम हैं या वो काम हमने किया है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए हम कसम खा लेते हैं कि अल्लाह कसम हम नहीं जानते, कसम अल्लाह की। तो इसमें 2-3 चीजें काबिल जिक्र है जो हम लोगों को पता होना चाहिए। पहली बात कि अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खा सकते,
یہ ہماری یہ عام بات ہے، پچھم کی طرف ہاتھ رکھ کے بولو، قسم کھا کے بولو، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بولو، یہ سب بے معنی چیز ہے. کعبہ کی قسم، قرآن کی قسم، اسی طریقے سے ماں کی قسم، اپنی اولاد کی قسم، اگر ایسا ہوگا تو یہ سب بیکار کی چیز ہے. اس کی کوئی شرعی حیثیت دین کے اندر نہیں. اللہ کے علاوہ اگر کسی کی قسم کھائیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ قسم کھانے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے کہ ہم اللہ کی قسم کھائیں. اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. جیسے آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں گے، والعصر قسم ہے زمانے کی، واللیل قسم ہے رات کی. واو قسمیہ ہے، عربی گرامر کے اندر واو جب آتا ہے، تا ہوا واو ہوا، یہ قسمیہ ہوتا ہے. واللہ تاللہ، واللہ اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم. تو اللہ کسی انسان مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے. انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتا. اگر کوئی ماں قسم کھا لیا، بال بچوں کی قسم کھا لیا، کعبہ کی قسم کھا لیا، قرآن کی قسم کھا لیا، سمجھ جاؤ جھوٹا آدمی. کیونکہ قسم صرف اللہ کی، کیونکہ اللہ ہی اس کی وہ گواہ بنے گا کہ ہم اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا ہے. تو ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. دوسری چیز یہ کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں. 3 قسم احادیث کے اندر قسم کے بارے میں بیان ہوا ہے. پہلے کا ذکر یہاں پہ لغو کے بارے میں کہ اللہ نے کہا لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا. قسم کی پہلی قسم ہے لغو قسم. یہ کسے کہتے ہیں لغو قسم؟ لغو کا مطلب ہوتا ہے بات بات پہ قسم کھانے کا. اب ایسے کچھ لوگوں کو پائیں گے کہ جو ہر چیز پر قسم ہی کھا کے بات کرتے ہیں. بھائی گاڑی کی چابی کیا ہے؟ قسم اللہ کے، ہم نہیں دیکھیں. اس پہ قسم کھانے کیا ضرورت ہے؟ گاڑی کی چابی پوچھا کہ بولتے نہیں معلوم. کھانا کیا؟ اللہ قسم نہیں کھایا. اس میں قسم کھانے کیا ضرورت ہے؟ چائے پی، اللہ قسم نہیں پی. تو مطلب کہ ایسی ان کی عادت جس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ عادت سے مجبور ہے، ہر بات پر قسم کھا رہے ہیں، ہر بات پر. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے کہ اس کی عادت بن گئی ہے. تو ایسی چیزوں پر مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ عادتاً ہے، اس کی عادت میں شامل ہے. یہ پہلی قسم ہے، اس پر کوئی کفارہ، کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پرہیز کرنا چاہیے. قسم بہت بڑی چیز ہے، تو بار بار اللہ کی قسم ہر چیز پہ کھانا درست نہیں ہے. بہرحال اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن اس کو مطلب کنٹرول کرنا چاہیے. دوسرا ہے قسم گموس. گموس کہتے ہیں کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھایا جائے، اپنا مال بیچنے کے لیے قسم کھایا جائے. جیسے آج کل ہوتا ہے نا، جو لوگ عرب ممالک میں کام کرنے جاتے ہیں ایجنٹ وغیرہ کے ذریعے، کتنی قسمیں کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم 1 نمبر کمپنی، آپ جائیے اور پیسہ پیٹنا شروع، جبکہ اس کو کچھ نہیں معلوم کمپنی کے بارے میں. ایک آدمی سامان بیچ رہا ہے، اپنا جو بھی سامان جس چیز کی دکان ہے، قسم کھا کھا کے سامان بیچ رہا ہے. اللہ قسم 8 آنا فائدہ ہے، 4 آنا فائدہ ہے، جبکہ جھوٹ بات ہے. اس کا فائدہ 5-10 سے بھی زیادہ ہے، لیکن وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے اپنے سامان کو بیچنے کے لیے. قسم اللہ کی ایسا چیز تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا پورے کلکتہ تک. اس کو قسم گموس کہتے ہیں. اس کے بارے میں ہے کہ ایک کبیرہ بلکہ اکبر الکبائر ہے، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے، اور اس پر بھی کفارہ نہیں ہے، اس کی تو سزا ہے. جب بڑی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا. اس پر آپ کو توبہ کرنا ہے. کفارہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد انشاءاللہ تعالی دوبارہ درس کو شروع کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری قسم ہے قسم گموس، جو بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ قسم کیا ہے کہ کسی کو دھوکہ، فریب اور نقصان پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر قسم کھائی جائے. اور تیسری قسم قسم مقدرہ ہے. وہ اس قسم کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی چیز کی مضبوطی کے لیے قسم کھائے، جس کو حقیقت کہا جاتا ہے. ابھی تو دونوں پہلو ہیں، نیگیٹو پازیٹو دونوں. کسی چیز کی مضبوطی کے لیے، جیسے ایک مان لیجیے ایک کوئی واردات ہو. اب اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں، یا تو کوئی ملوث ہو گیا تبھی ہوگا. جو ملوث ہے وہ جان بوجھ سے قسم کھا رہا ہے کہ اللہ قسم اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے، کیونکہ اشارہ اسی کی طرف گیا ہے. لوگ اسی کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ اس وقت پایا گیا تھا اس لوکیشن پہ، اس ایریا میں، تو اس نے اللہ کی قسم کھا لی قاضی کے سامنے کہ قسم اللہ کی ہم وہاں نہیں تھے، جو کچھ باتیں آ رہی ہیں وہ بے بنیاد باتیں. ایک آدمی جو حقیقت میں تھا اور اسی ہی نے وہ جو ہے جرائم کو انجام دیا ہے، لیکن وہ مضبوطی کے لیے قسم کھائے تاکہ وہ اس سے نکل جائے قسم اللہ کی ہم نہیں تھے. جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھا رہا ہے مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، کہ تاکہ قاضی وقت دیکھے کہ جب یہ اللہ کی قسم کھا لیا تب جھوٹ نہیں بول سکتا، لہذا اس کو یہاں سے بری کر دیا. اس میں
दोनों पहलू याद रखिए। तीसरी किस्म जो कसम मुकद्दरा, इसमें मजबूती के लिए कसम खाया जाता है, चाहे अच्छी चीज के लिए चाहे बुरी चीज के लिए। अब तीसरी किस्म जो है मुकद्दर, उसी पर कफारा है। अगर वो कसम तोड़ता है, मसलन कि उसने कसम खा ली, बाद में एहसास हुआ कि नहीं हम गुनाह करें, कल कबर पकड़ लेगा अल्लाह ताला, तो उसका कफारा आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है। अल्लाह कह रहा है फकफारतुहु, बस उसका कफारा क्या, इतआम अशरत मसाकीन, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना, 10 मिस्कीन को खाना खिलाना, मिन औसती मा तुतइमूना अहलीकुम, उसी औसत से जैसा कि तुम अपने घर वालों को खिलाते हो। यहाँ पे एक बात काबिल जिक्र है कि जब खाना खिलाने की बात आती है तो फौरन मुसलमान के ज़हन में आता है दिन वाला खाना। नहीं, एक दिन में कितनी बार हम लोग खाते हैं? हमारे घर वाले एक दिन में कितनी मरतबा खाते हैं? 3 बार। तो जब गरीब को देंगे तो एक बार कैसे हो जाएगा? अभी कसम कफारा एक बार कैसे हो जाएगा? तीनों टाइम देना है, ये बात याद रखिए। इसके बारे में सराहतन कोई हदीस नहीं है, लेकिन मुहद्दिसीन ने इस्तेदलाल किया है कि यहाँ लिखा गया कि जैसे तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, तो इसके एक माना ये भी है कि जब घर वाले हमारे एक दिन में 3 वक्त खाना खाते हैं, तो 10 मिस्कीनों को खाना देना है 3 वक्त। और इसका एक ताल्लुक रमजान के रोजों से है कि जो रोजा नहीं रख सकते, जिनकी ताकत नहीं, वसत नहीं, तो अपने रोजे के बदले में क्या करें, किसी मिस्कीन को खाना खिलाए। तो खाना में खाली अफ्तारी नहीं, हम लोग अफ्तारी भेजवा देते हैं कि रोजा में हम अफ्तारी करते हैं, हम तो रोजा में अफ्तारी हम लोग नहीं करते, सेहरी भी खाते हैं, तो भी भेजवाना होगा। इफ्तार भी, इफ्तार के बाद खाना भी खाते रात का। तो अल्लाह ने कहा कि कसम का कफारा ये है कि पहला कफारा क्या है, 10 मिस्कीन को खाना खिलाना, मिन औसती मा तुतइमूना अहलीकुम, जैसा कि तुम अपने अहल व अयाल को खाना खिलाते हो। औ किस्वतुहुम, या 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहनाना, कपड़ा पहनाएंगे, ये कसम का कफारा है। अगर 10 मिस्कीनों को खाना खिलाने की ताकत नहीं तो कपड़ा पहनाना हो 10 मिस्कीनों को। औ तहरीर रकबतिन, या 10 गुलाम आजाद करना। तो खैर अभी गुलाम का मसला है नहीं कि अब कोई गुलाम पाए जाते हो, नहीं, सिर्फ एक ही गुलाम, 10 में एक गुलाम कोई आजाद कर दे। अब देखिए अल्लाह ने एक और ऑप्शन दिया, फमन लम यजिद, अगर ये भी चीजें ना पाई जाए, कोई 10 मिस्किन को खाना भी ना खिला सके, 10 मिस्किन को कपड़ा ना पहना सके, गुलाम आजाद ना कर सके, तो अल्लाह ने कहा फसियाम सलासता अय्याम, 3 दिन का रोजा रखिए। यहाँ पे एक गलती हम उससे क्या होती है, हम लोग फौरन इस चौथे पे आ जाते हैं, 3 दिन का रोजा रख लेते हैं, जबकि अल्लाह ने क्या कहा, फलम यजिद, जब ये चीजें ना पाई जाए, यानी पहला काम क्या करना है, 10 मिस्किन को खाना खिलाना। अगर ये नहीं कर सकते तो दूसरा काम क्या करेंगे, कपड़ा पहनेंगे। ये भी नहीं कर सकते तो खैर गुलाम की बात छोड़ी दीजिए, अब तो गुलाम भी है नहीं। अब उसके बाद हम आते हैं, जब ये चीजों की ताकत नहीं होगी तो, अब मान लीजिए कि एक आदमी मालदार है, कसम उसने गलत खाया है, अब वो तो खिला सकता है मिस्किनों को, लेकिन वो भी शॉर्ट में आता है 3 दिन का रोजा में, तो ये सही नहीं, ये उसके लिए सही नहीं है, बल्कि अल्लाह उसकी पकड़ कर लेगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम, ये तुम्हारे कसमों का कफ़ारा है, ये तुम्हारे कसमों का कफ़ारा है। इज़ा हलफ्तुम वहफ़ज़ू अयमानकुम, ये जुमला जो है पूरी आयत का निचोड़ है। इज़ा हलफ्तुम, जब तुम कसम खाओ, ये हलफ का लफ्ज़ जानिए, और ऊपर ऐमान का लफ्ज़ आया हुआ है, दोनों का इस्तेमाल होता है कसम के लिए। इज़ा हलफ्तुम, जब तुम कसम खाओ, वहफ़ज़ू अयमानकुम, तो तुम अपने कसम की हिफाजत करो। क्या कहने का मकसद है, बहुत सोच समझ के कसम खाओ, बहुत सोच समझ के, क्योंकि हम अल्लाह को हाजिर कर रहे हैं किसी मामला पर। मान लीजिए किसी पर चोरी का इल्जाम लगा, वो अल्लाह को कसम खाएगा, अल्लाह की कसम हमने चोरी नहीं की, गोया वो अल्लाह को वहां पे मौजूद कर रहा है कि अल्लाह को हम गवाह मान रहे हैं कि अल्लाह की कसम हम चोरी नहीं की, जबकि चोरी किया है। नहीं किया तो अच्छी बात है, सही कसम खा रहा है, खा सकता है, लेकिन गलत चीजों पर अल्लाह को गवाह ना बनाए, क्योंकि अल्लाह सब कुछ जानता है। एक ऐसी जात को हम गवाह बना रहे जो सब कुछ जानता है, सब कुछ उसको पता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को। इसीलिए कहा अल्लाह ने इज़ा हलफ्तुम वहफ़ज़ू अयमानकुम, जब तुम कसम खाओ तो अपने कसम की हिफाजत करो। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयत को खोल खोल कर बयान करता है, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ, ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा बन जाओ। तो ये कसम का मुख्तसर तारुफ हुआ। पहली चीज ये कि हमें कसम में लग़्व से परहेज करना चाहिए, बात बात पर कसम नहीं खानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कसम उस वक्त खाई जब उसकी अशद जरूरत पड़ जाए। कभी ऐसा भी होता है कि मामला फंस जाता है, तो हाकिम वक्त कहता है कि ठीक है आपको कसम खाइए, आप कसम खाइए कि आप नहीं किए, आप कसम खाइए कि आप किए,
تو اس وقت قسم کھایا جاتا ہے. اس میں بھی لوگ کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں. سچ ہے تو آپ بے شک قسم کھائیں، اس میں کوئی دقت نہیں، لیکن جھوٹی قسموں پر اللہ کو حاضر ناظر رکھنے سے، گواہ رکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اس کے بعد ایک اور مسئلہ آ گیا منشیات کا. سورہ مائدہ آیت نمبر 90. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، تھان اور بدفعالی یہ شیطانی عمل ہے. رجس من عمل الشیطان، شیطان کے ناپاک عملوں میں سے ایک عمل ہے. فاجتنبوہ، ان چیزوں سے بچو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یا اللہ تعالیٰ نے شراب، جانتے ہیں کہ شراب پینے کے بعد انسان اپنے عقل کو کھو بیٹھتا ہے. جوا ایک ایسی چیز ہے کہ شارٹ کٹ میں انسان امیر بننا چاہتا ہے اور کنگال ہو جاتا ہے. اور علت ایسی ہے کہ انسان اس کو پورا کرنے کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہے. جوئے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. اور اس طرح کی بدفعالی لینا، مطلب جیسے کہ آج کل مسلمانوں کے اندر چیزیں زیادہ ہیں کہ اس طرح کے حالات ہے. دودھ گر گیا تو کوئی مہمان آنے والا ہے، پانی گر گیا تو کوئی مہمان آنے والا ہے، یہ گر گیا تو وہ آنے والا ہے، وہ گر گیا تو وہ ہونے والا ہے. رات میں چیل جو ہے دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو راتی کو دیکھنے کا طاقت دیا ہے. الو جو راتی میں دیکھ پاتا ہے، دن میں نہیں دیکھ پاتا ہے. تو ہم دیکھیے اس طرح کی بہت ساری چیزیں کیوں ہمارے گھر پر اتنی آفت آ رہی ہے، کیوں اتنی زیادہ بارش برس رہی ہے، اتنی ٹھنڈی کیوں ہے. اس طرح کی بدعقیدگی بہت زیادہ ہے. اسی کے بارے میں اللہ نے کہا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل میں سے ہے. اتنا کافی ہے. من عمل الشیطان، یہ ساری چیزیں شیطانی عمل میں سے. فاجتنبوہ، اپنے آپ کو اس سے بچا لو. یعنی ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین. یہ ان لوگوں سے نہیں کہہ رہا جو جن کا پہلے سے عقیدہ بگڑا ہوا ہے. ایمان والوں سے کہہ رہا ہے جب تم ایمان لا چکے تو ان چیزوں سے بچو. پہلی چیز کیا ہے؟ شراب ہے. ان چیزوں سے بچو. فاجتنبوہ، ان چیزوں سے بچو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. یعنی ایک مومن کی کامیابی میں یہ چیزیں کیا ہے؟ باغا بن سکتی ہیں، اس کو ناکام کر سکتی ہے اگر مومن ان چیزوں میں ملوث پایا گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا آگے آیت نمبر 91 سورہ مائدہ، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض و عداوت. بغض اردو کا بھی لفظ ہے دشمنی، عداوت بھی دشمنی کے معنی میں آتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کر دے، واقع کر دے. ایو کیا واقع کر دے فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے. شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان کیا چاہتا ہے کہ تمہارے آپس کے معاملات میں دشمنی ہو جائے. جہاں ملاپ ہے، جہاں محبت ہے، جہاں الفت ہے، وہ نفرت پیدا ہو جائے. کس کے ذریعے سے؟ شراب اور جوئے کے ذریعے سے. یعنی یہ دو چیزیں ایسی خطرناک چیز ہے کہ یہ انسانوں کے درمیان، لوگوں کے انسان تو بہت دور کی بات ہے، جو گھر کے بھائی وغیرہ ان کے درمیان دشمنی ہو جاتی ہے. اس کو شراب پینے کے لیے پیسہ چاہیے، ہر قیمت پر چاہیے. پھر شراب پینے کے بعد وہ آتا ہے تو ہوش میں نہیں رہتا، کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، وہ سب جو ہے سرحدیں پار کر جاتا ہے اور جو چاہتا ہے دل کا بھڑاس نکال لیتا ہے. تو ایسے میں کون کس سے محبت کرے گا، ہے نا. آگے اللہ کہہ رہا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. یہ شراب اور جوا تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے بھی روکتے ہیں. یہ شراب اور جوا اللہ کے ذکر سے بھی روکتے ہیں، تم کو نماز سے بھی روکتے ہیں. وَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو بس تم اس سے دور رہو، باز رہو. اس سے کیا ہے؟ الگ تھلگ رہو. دیکھیں اللہ رب العالمین نے ان دونوں کی ایک قباحت بیان کی، شراب کی اور جوئے کی. اور حقیقت دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر بھی اب آہستہ آہستہ حلت اور حرمت کا فرق، جیسے میں نے شروع میں کہا، وہ تو لین دین کا معاملہ بھی ہے اور کھانے پینے کا معاملہ ہے، اب وہ ختم ہو رہا ہے. ان چیزوں میں آپ دیکھیں ایک طرح سے تو مسلمان زیادہ شامل ہے، شراب نوشی میں اسی طریقے سے، یا اس طرح کی دیگر چیزیں بھی. دیکھیں یہاں اللہ رب العالمین نے منشیات کا ذکر تو کیا، بات اس کی تشریح آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ما اسکرا کثیر فقلیل حرام، جس کا زیادہ نشہ کرتا ہے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے. جیسے آپ شراب اللہ نہ کرے ایک گھونٹ پیئیں گے تو آپ کو نشہ نہیں ہوگا، آپ بالکل جو ہے ہوش و حواس میں رہیں گے اور بالکل کنٹرول میں رہیں گے. لیکن اس کو زیادہ پی لیں گے تو آپ کی عقل ڈھپ جائے گی. اسی لیے ایک فارمولہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ترمذی کی روایت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ما اسکرا کثیر فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ نشہ کرتا ہے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے، اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیوں بیان کیا؟ کیونکہ ایک مومن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اسی صورت میں کر سکتا ہے جب وہ ہوش و حواس میں ہو، جبکہ وہ ہوش و حواس میں ہو تبھی کر سکتا ہے۔ جب ہمارا عقل ہی ڈھپ جائے اور ان چیزوں کے بارے میں ایک چیز اللہ نے کہہ دیا کہ تم کو نماز سے اور اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، اب اس پر اللہ کے رسول کا فارمولہ اپنائیے، جب زیادہ نشہ کرتا ہے تو تھوڑا بھی حرام ہے، تو اس چیز اگر تھوڑا بھی ہم ملوث ہو جاتے ہیں تو اس سے ہماری نماز پر افیکٹ پڑے گا اور ہماری ذکر و اذکار پر افیکٹ کرے گا۔ اس میں ایک نقطہ اور میں بیان کرتا چلوں کہ اس جیسی چیزیں آج کل بہت سی چیزیں ایجاد ہوئی، اس زمانے میں شراب تھی اور دیگر چیزیں تھیں، لیکن آج اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا اپڈیٹڈ چیزیں ہیں، جیسے گٹکا آ گیا آپ کا، اس میں آپ گٹکا کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں سے بیڑی سگریٹ وغیرہ بہت ساری چیزیں آ گئی جو کہ حرمت والی چیزیں ہیں۔ اب اس پر جو لوگ اس کے عادی ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس سے نشہ تو نہیں ہوتا، یعنی ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ نشہ ہوگا تو ہی حرام ہوگا، ہے نا، نشہ ہوگا۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ آیت نمبر 88 کو سمجھیے، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ جو تم کو حلال اور پاکیزہ روزی دی اس میں سے کھاؤ۔ تو کیا یہ سگریٹ حلال اور پاکیزہ ہے؟ یہ سمجھنا ہوگا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی نشہ تو نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم کھا لیتے ہیں۔ نشہ کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں بہت خطرناک ہیں۔ یہ انسانی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا پاکیزہ دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کی جن چیزوں کا انتخاب کیا وہ ہمارے صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے جن چیزوں کا اللہ نے حلال کیا اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، اس میں مسلمانوں کے صحت کا خیال رکھا گیا ہے۔ صحت کے اعتبار سے وہ چیزیں فائدہ مند ہیں، شہد ہوئی، آپ کو جو ہے پنیر ہوئے، دودھ ہوئے، کیوں؟ اسی طریقے سے اب کھجور کے ڈیٹس وغیرہ۔ اور ایک چیز دیکھیں، اب حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اب مسلمان نوجوان خینی وغیرہ کو لے کر مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ ان کا ایک مزاج ہے کہ باتھ روم یا پیشاب خانہ تک کر سکتے ہیں، اس کے بعد اندر مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ اب حالات ایسے ہو گئے کہ اب مسجدوں کا دورہ کریں نا، آپ کو گل کے اور خینی کے چمکی آپ کو ملیں گی۔ مسجد کی بات ہو رہی، مسجد کے اندر کی، باہر بہت دور کی بات ہے، اب جا کر دیکھ لیں، جگہ جگہ پہ کھوس کھاس کے لوگ رکھے ہوں گے، وہاں تک چلے گئے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آیت کا غلط مفہوم ہوا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ نشہ نہیں ہو رہا تو وہ چیز حلال ہے۔ اچھا ایک چیز اور دیکھیں، جو بھی لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے نشہ نہیں ہوتا تو ہم اسی لیے سگریٹ وہ پی سکتے ہیں، گٹکا وہ کھا سکتے ہیں، آپ انہیں سے کہے کہ سگریٹ گٹکا مسجد میں کھائیے، انہیں کھائیے، جب وہ حلال ہے تو کھائیے بھائی، کہیں بھی کھائیے۔ ابھی اب مجھے چائے ملی تو ہم چائے پیے کہ نہیں پی؟ یہاں پہ ہم کو یہ چائے مسجد کے اندر ملے گی تو ہم پی لیں گے، ہم پانی پی لیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ حلال ہے تو ہر جگہ حلال ہے، اس کو کوئی جگہ کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کہ جو لوگ عادی ہیں سگریٹ نوشی کے یا گٹکا نوشی کے، وہ بھی جانتے کہ حرام چیز ہے، تبھی تو مسجد میں نہیں کھا رہے۔ کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ پی سکتے مسجد میں، جب باہر پی سکتے تو اندر بھی پی سکتے ہیں، اس میں فرق نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ نوجوانوں سے میری درخواست التماس ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس سے انسانی جان کو خطرہ ہے، صحت کو خطرہ ہے۔ دوسری بات کہ اس میں فضول خرچی ہے، جو پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں کل اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ کو ہم نے پیسہ دیا، دولت دی، تو آپ نے ان چیزوں میں کیوں خرچ کیا؟ ایک ایک روپے کا حساب پر اللہ کے سامنے دینا ہے، تو کیا کہیں گے ہم لوگ اللہ کے سامنے؟ اسی لیے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ آپ کو اللہ کی عبادت یعنی ذکر و اذکار اور عبادت یعنی نماز سے روکتی ہے۔ اس کا اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 92 میں کہا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہر معاملات میں اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، واحذروا فإن تولیتم، اور بچو ان چیزوں سے، یعنی جن چیزوں کا اوپر میں تذکرہ ہوا ہے، شراب، جوا، یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فإن تولیتم، اور اگر پھر بھی تم نہیں بچتے ہو، اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہو، فاعلموا، تو جان لو کہ انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول کے اوپر صرف پہنچانا تھا۔ اگر پھر بھی کوئی آدمی نہیں سمجھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے بچاؤ میں کہہ رہا ہے کہ میرے رسول کا کام تھا تم تک پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا تمہارا کام تھا۔ رسول کو جو کام دے کر ہم بھیجے تھے، رسول نے ایمانداری کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد بھی کوئی اگر نہیں مان رہا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا ذمہ دار خود ہے، کل اس کو عذاب ہوگا، کل اس کی پکڑ ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں آیا، نہیں، ہمارا رسول پہنچا دیا، یعنی قرآن رسولی کی ذریعے پہنچا ہم تک،
آپ پر وحی کے ذریعے نازل ہوا, آپ نے صحابہ تک ہم تک پہنچتے رہا. تو اللہ رب العالمین نے بڑا سیف زون ایک بتلایا کہ رسول کا کام ہے صرف پہنچا, رسول نے پہنچا دیا. آپ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر پھر بھی آپ نہیں پلٹ رہے ہیں, پلٹ جا رہے پھر بھی اس کو عمل کر رہے ہیں, تو آپ کو اس کے بارے میں حساب دینا ہوگا. آج کا درس یہیں پر مکمل ہوا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 92. اس کے تعلق سے کوئی اگر سوال ہو آن لائن آف لائن تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. پیاز کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے؟ ہاں پیاز وغیرہ کچھ ہے کہ کچھ کھا کے مسجد میں جانا ہے؟ پیاز کھا کے مسجد نہیں جانا ہے, وہ تو بدبو کے لیے ایسا کچھ ہو سکتا ہے. کچھ ایسا سوال یہ کہ کیا پیاز کھا کر جو سنی بات بتا رہے ہیں کہ آتا ہے مسجد نہیں جا سکتے, تو کہاں تک صحیح ہے؟ تو یہ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن اور پیاز کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو کھا کر مسجد نہ جائے, کیونکہ اس سے کیا ہے منہ سے بدبو آتی ہے, اور نماز میں انسان پڑھتا ہے تو منہ کھلتا ہے, کھلنے سے وہ بو نکل جاتی ہے. صرف نماز پڑھنے سے پہلے, باقی اب کھائیے نا, نماز پڑھ کے کھانا شروع کر دیں, وہ کوئی حرام چیز نہیں ہے. وہ نمازیوں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ ہم اسی لیے کہا گیا ہے کہ خذ بزینتکم عند کل مسجد. قرآن کے اندر ایک آیت ہے خذ بزینتکم عند کل مسجد, ہمیشہ مسجد میں جاتے وقت اپنی زینت بنا کے جائے. زینت مطلب اچھے لباس, اچھے پوشاک, صاف ستھرے کپڑے, اپنے بدن کو صاف ستھرا کرنا, عطر وغیرہ لگا کے جانا, ایسا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ایک بہترین سما بن جائے. ایسا نہ ہو کہ فٹ بال کھیلتے پورا پسینے میں شرابور تھے اور اذان کا ٹائم ہوا ہم مسجد چلے گئے اور نماز پڑھ رہے, خود بھی مہک رہے دوسروں کو مہکا رہے. یہ صرف پیاز لہسن تو محدود نہیں ہے کہ مسجد جاتے وقت اپنے لباس کو بہتر رکھیں, اپنے حلیے کو بہتر رکھیں تاکہ دوسروں کو اس سے فائدہ ہو. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حاضری کو اللہ تو قبول فرما لے. پروردگار عالم ہماری ظاہری اور باطنی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تو اس کو دور فرما دے, ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان رب العزت عما یشرکون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.